اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وربک اعلم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں بے شک تمہیں کفار اور مشرکین چڑھاتے ہیں اور تمہیں ورغلاتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بھی ان کو ان کی بات کا جواب اسی انداز میں دو، بلکہ فرمایا کہ ان کو ان کی بات کا جواب اچھے انداز میں دو، غصہ نہ کرو اور اشتعال انگیزی سے کام نہ لو، سب و شتم نہ کرو، گالیاں نہ دو، بلکہ بہت اچھے انداز سے ان کو جواب دو۔ اور فرمایا کیونکہ اگر آپ غلط طریقے سے جواب دو گے، غلط زبان استعمال کرو گے یا کسی کو سمجھانے میں اپنی زبان بھی سخت استعمال کرو گے، فرمایا اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور ہے بھی یہی بات، کسی بھی انسان کو اگر محبت سے سمجھایا جائے تو وہ سمجھ لیتا ہے اور مان لیتا ہے، غلط سے غلط بات کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اگر اس کو اچھے انداز سے اور محبت کے ساتھ سمجھایا جائے اور اس سے وہ بات کہی جائے۔ اور اگر بات کتنی بھی اچھی ہو لیکن بات کا طریقہ صحیح نہ ہو، سخت انداز سے کسی کو کوئی بات کہی جائے، اس کو سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ بھئی یہ میری انسلٹ کر رہا ہے یا اس نے الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں کیا، تو چاہے بات کتنی بھی اچھی ہو وہ، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سختی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ بھئی سختی کرنے سے فائدہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو بھی آپ خواہ اس کے اوپر تل جاؤ اور اڑ جاؤ کہ جی نہیں آپ کو ایسے کرنا پڑے گا، آپ کو ماننا پڑے گا، ہم اتنے دن سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہم آپ کو اتنے دن سے سمجھا رہے ہیں، آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی اس کے اوپر سختی اگر کر رہے ہیں تو اللہ نے فرما دیا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کام ہے اس کو اچھے انداز سے بات کہنا۔ اب اگر اللہ کو منظور ہوا تو وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا، اور اگر اس کے قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوگی تو آپ کتنا بھی سمجھا لیں اسے، وہ نہیں آئے گا، چاہے آپ زبردستی بھی کر لیں اس کے ساتھ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ لوگوں کی تو بات دور ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بھی ہدایت کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دے گا۔ تو جب باوجود نبی ہونے کے آپ ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہے تو دوسروں کی پھر کیا مجال ہے کہ وہ آدمی سختی کرے؟ آپ تو نبی تھے، ہر انداز سے بات کر سکتے تھے، سختی بھی کر سکتے تھے، تو جب نبی کو یہ کہا جا رہا کہ بھئی آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے تو عوام کی کیا ذمہ داری ہے پھر، جو ان کے امتی ہیں، جو دین کو آگے تک پہنچانے والے ہیں، دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں، اور یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں ایک بات کا بھی علم ہو، دین کی ایک بات کی بھی تم جانکاری رکھتے ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ تمہارا حق ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے اور کسے ہدایت کی توفیق نہیں دینی ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں ہدایت کے۔ وربک اعلم بمن فی السماوات والارض،
وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا۔ تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہیں، چاہے انسان ہو، جنات ہوں یا فرشتے ہوں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسانوں میں سے ہم نے جس کو بھی نبی بنایا تو ہم زیادہ جانتے ہیں ان کو کیوں نبی بنایا۔ دراصل کفار مکہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں نبی بنایا گیا۔ چڑ اصل اس بات سے تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم میں سے کسی کو بنایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ بھئی جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، تو میں زیادہ جانتا ہوں نا ان کے بارے میں، مجھے زیادہ پتہ ہے نا کہ میں کس کو نبی بناؤں گا، یا تم زیادہ جانتے ہو؟ چونکہ کفار مکہ کا کام ہی یہی ہوتا تھا کہ وہ اعتراض کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا اگر ہم نے آپ کو نبی بنا دیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، حیرت اور افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے بہت سارے آدمیوں کو نبی بنایا، جیسے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، تقریباً 1,24,000 نبیوں کو ہم نے نبی بنایا۔ تو آپ کو اگر ہم نے نبی بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور ہم نے آپ کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی، اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے کچھ نبیوں کو وہ چیزیں دی ہیں جو وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا۔ تو یہاں دوسرے نبیوں کا تذکرہ ہو سکتا تھا، خاص طور سے داؤد علیہ السلام کے ساتھ زبور کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ زبور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ ہوا تو تمام کتابوں میں، اور ہر نبی نے آنے والے اپنے بعد والے نبیوں کو بتلایا، ایسا تو تمام کتابوں میں، تمام صحیفوں میں، آسمانی تمام کتابوں میں آیا ہے، لیکن زبور میں کچھ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمایا ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو، ہوگا یہ کہ وہ نہ تم سے کوئی تکلیف دور سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔ اصل میں کچھ حضرات ایسے تھے کہ جو جنات کو خدا سمجھتے تھے، شیطان کو خدا سمجھتے تھے، ان کو پوجتے تھے، جیسے آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ نہ جانے کتنے لوگ کتنی چیزوں کو پوجتے ہیں۔ کوئی پتھر ملا اسے پوجنا شروع کر دیا، کوئی درخت ملا اسے پوجنا شروع کر دیا، کوئی یعنی کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھی کوئی عجیب سا ہو نا اسی پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے صرف ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے منتخب فرما لیا ہے، لاکھوں کروڑوں دیوی دیوتاؤں اور معبودوں کے سامنے نہیں جھکایا، صرف اپنے سامنے جھکایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ اے نبی آپ ذرا ان سے پوچھ کر تو دیکھو کہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کو تم اپنا رب اور خدا تسلیم کرتے ہو، ذرا ان سے یہ پوچھو کہ بھئی جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے کیا وہ تمہاری پریشانی دور کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ تمہاری پریشانی دور نہیں کر سکتے تو ذرا یہ بھی پوچھ لو کہ کیا وہ تمہاری پریشانی کو ہلکا کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں کر سکتے۔ وہ تمہاری پریشانی تو دور اور ہلکا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ خود اپنی پریشانی دور نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو بے زبان ہیں، وہ تو پتھر ہیں اور وہ تو مٹی اور گارے کے بنے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ اپنی ہی خود مجبوریوں کو دور نہیں کر سکتے، اپنی پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتے، تو انسانوں کی پریشانیوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ جو اپنی ضرورت اور اپنی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ دوسروں کی ضرورت اور تکلیف کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں
وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کہ فرشتے جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی خدا ہیں، وہ فرشتے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، اور یہ حضرات ان کو خدا ماننے پہ تلے ہوئے ہیں۔ وہ خود چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کسی طریقے سے اللہ کے مقرب بن جائیں۔ تو ایسی ہستی، ایسی ذات خدا نہیں ہو سکتی کہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہ رہی ہو، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ فرشتے ہوں۔ نبی نبی ہی رہے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ فرشتے فرشتے ہی رہیں گے، وہ اللہ کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہ کیسا ہے۔ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے وہ تو اس سے بھی پہلے ہے، اور وہ پوری دنیا کی ہر زبان کو سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ دل کی بھی آواز کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ کس کے دل میں کیا ہے ماں باپ بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ اس ذات کا نام خدا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو یہ خدا سمجھتے ہیں نا، وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو ہلاک کریں گے۔ ویسے تو طبعی موت تو سب کی ہوتی ہے، مسلمانوں کے بھی غیر مسلموں کی بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں دنیا میں ہی کافروں کو عذاب اور مزہ چکھا دیتا ہوں عذاب کے ذریعے سے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کافر بچ گیا دنیا میں عذاب کے چکھنے سے، اسے عذاب نہیں ملا، فرمایا کہ وہاں کی بروز قیامت کی پکڑ سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ وہاں کی پکڑ سے وہ کیا نہیں ہو پائے گا، بچ نہیں پائے گا، اگر یہاں بچ بھی گیا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی زندگی عام طور پر اجیرن بن جاتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے۔ ان کے گھروں اور محلوں کو دیکھ لو، محلات کو دیکھ لو، گھر میں کون ہے؟ ایک بڑے میاں پڑے ہوئے ہیں، ایک بڑھیا پڑی ہوئی ہے، بیٹا کہاں ہے؟ باہر ہے، پیسہ کما رہا ہے۔ اب ایسے پیسے کا کیا فائدہ کہ جو پیسہ اپنے ماں باپ کو آسانی اور سکون اور تنگی سے بچا سکے؟ ایسے پیسے کا کیا فائدہ ہے؟ دو آرام سے پڑے ہوئے ہیں، 20-30 کمرے ہیں اس محل میں، لیکن اکیلے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر وہ دنیا کے عذاب سے بچ جائیں گے تو وہاں کا عذاب تو بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جس کافر کو یہاں عذاب مل جائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی وہ آخرت میں جا کر کے بچ جائے گا، نہیں، وہاں تو ضرور ملنا ہے۔ کسی کو یہاں ملے یا نہ ملے، وہاں تو اسے ضرور ملنا ہے، کیونکہ اصل رزلٹ کی جگہ وہی ہے، یہاں نہیں ہے۔ یہاں تو اگر کسی کو مل گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں بھی ضرور ملے گا جو بھی آدمی ایسا کرے گا۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ اور ہم کو نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزات بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں، بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ یعنی کفار اور مشرکین بار بار یہ کہتے تھے کہ جی ہماری طبیعت کے مطابق جو ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق معجزہ دکھاؤ، اللہ سے یہ فلاں چیز مانگ کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ ہم دے دیں گے، جو یہ چیز چاہتے ہیں نا آپ سے ہم بھیج دیں گے، لیکن یاد رکھو ہم نے پہلے لوگوں کو بھی یہ چیزیں دی، انہوں نے اپنے نبیوں سے مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ ہمیں من و سلوہ چاہیے، کھانا ہم سے بنتا نہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھانا بنا ہوا کھانا چاہیے، دسترخوان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے بھیجتے تھے من و سلوہ، یعنی کہ من و سلوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں
آج کے اعتبار سے جو میٹھے میں جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے وہ، اور کھارے میں جو چیز ہوتی ہے، بوٹیر بھنے ہوئے یہاں تک ہوتے تھے اس کھانے میں، اور وہ سب کھاتے تھے۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانا، جھٹلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے جو ان کے مطالبے ہیں، ان کے مطالبے کے مطابق ہم دے دیں گے وہ سب چیزیں، لیکن یاد رکھو ان لوگوں نے جیسے ان چیزوں کو پانے کے بعد بھی ٹھکرایا تو پھر ہم نے ان کو عذاب دیا۔ تو اگر آج بھی ہم ان کے مطالبے کے مطابق وہ چیزیں دے دیں دنیا میں، اگر انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی اور اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو ہم بھی ان کو اسی طرح عذاب دیں گے جس طرح ان کو دیا تھا۔ کہ ہم کسی کے مطالبے پر وہ چیزیں دے دیتے ہیں دنیا میں، لیکن دینے کے بعد اگر نہ مانے کوئی تو پھر ہم اس کو عذاب بھی دیتے ہیں، اور اگر مطالبہ نہ کرے کوئی اور اس چیز کا انکار کر دے، تمام چیزوں کا، نبیوں کا انکار کر دے، ان سب چیزوں کا انکار کر دے، تو اللہ دنیا میں پھر عذاب نہیں بھیجتا، ماں کے لیے بچا لیتا ہے۔ اور اللہ نے باقاعدہ مثال دی ہے کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ایک اونٹنی دی تھی۔ ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہو تو اس پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اس پتھر سے ایک اونٹنی پیدا ہو گئی۔ وہ اونٹنی پھرتی تھی، سب کچھ اپنا کرتی تھی، پانی وغیرہ پیتی تھی، اس کا ایک دن متعین تھا کہ بھئی یہ ایک دن اس کا ہے، باقی دن تمہارے ہیں، یہ سب چیزیں تھیں۔ اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے کہ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، پتھر سے پیدا ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ روزانہ کھلواڑ کرتے تھے، اور حد یہ ہو گئی ان ظالموں نے ایک دن اس کو قتل تک کر دیا، ختم کر دیا اسے۔ جب انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، یعنی کہ اس کو قتل کر دیا۔ تو پھر کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ قوم سمود کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا۔ نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں، لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی تھی۔ یہ اس کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا تو بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ جی یہ آپ علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا تھا، لیکن یہ خواب میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حقیقت میں بلایا تھا اپنے پاس۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر یہ خواب ہوتا محض، اگر یہ خواب ہوتا تو پھر اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ خواب تو انسان نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے۔ ایک انسان خواب دیکھتا ہے کہ میں آسمان میں اڑ رہا ہوں اور میں نے اللہ سے ملاقات کر لی خواب میں، تو یہ کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی بات نہیں، خواب دیکھا ہے، خواب تو خواب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ بھئی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے مکہ مکرمہ سے ملک شام تک جو کئی مہینوں کا سفر تھا اس وقت کے حساب سے، اگر تیز رفتار گھوڑے پر بھی کیا جائے تو مہینوں لگتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات میں وہاں سے وہاں تک کا سفر کرایا، اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرائی، جنت اور جہنم کی سیر کرائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو، اور پھر راتوں رات واپس بھی لائے۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے آ کر کے یہ بات لوگوں کو بتلائی تو لوگوں نے انکار کیا، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ واقعتاً ہو کے آئے ہیں وہاں تو ذرا یہ بتاؤ ہمارا فلاں قافلہ ملک شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، وہ بتاؤ کہاں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بتا دیا، کیونکہ راستے میں ملا تھا انہیں کہ وہاں فلاں جگہ ملا تھا مجھے۔ اور
پھر پوچھا کہ جی آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے تو یہ بتاؤ وہاں کتنی کھڑکیاں تھیں اور کتنے ونڈوز تھے، کتنے دروازے تھے اور کتنے روشن دان تھے؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جو حضرات حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو حج اور عمرے کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اگر کوئی آدمی ان سے پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ مسجد نبوی کے کتنے دروازے ہیں، نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی آدمی گننے کے لیے تھوڑی جاتا ہے وہاں۔ چلو اگر بتا دے گا، اس پر تو نمبر ڈلے ہوئے ہیں، اس اعتبار سے بتلا سکتا ہے وہ بھی کہ جی یہ فلاں نمبر گیٹ ہے تو 11 ہے، 12 ہے۔ پھر کہ جی مسجد نبوی کے جو باہر والے گیٹ ہیں اس کے علاوہ جو اندر کے ہیں وہ کتنے ہیں، نہیں بتلائے گا۔ ہاں ایک حساب سے بتلا سکتا ہے کہ جی جدھر کو سلام کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں وہ تو ہے 1 نمبر، اور جدھر واپس ہو کر کے نکلتے ہیں ادھر ہے 41 نمبر، تو 41 گیٹ ہوئے۔ لیکن جو آدمی ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں وہ کیسے بتلا دے گا؟ کیونکہ آدمی ایسی جگہ جاتا ہے تو ان چیزوں کو گننے کے لیے نہیں جاتا۔ چلو وہاں تو نمبر ڈلے ہوئے ہیں۔ اور مسجد حرام مکۃ المکرمہ کے اندر وہاں پوچھنے لگے کہ جی وہاں کتنے دروازے ہیں، یا جو سہدری میں وہاں گیٹ بنے ہوئے ہیں ذرا بتلاؤ کتنے ہیں۔ بھائی مجھے کیا پتہ، بھائی تم کیسے گھوم کے آئے وہاں جب تمہیں پتہ نہیں؟ بھائی اللہ کے بندو وہ چیزیں دیکھنے کے لیے تھوڑی گئے تھے وہاں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایسے سوال کیے، بتاؤ کتنے روشن دان ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہیں پوری مسجد اقصیٰ کو کر دیا اور وہیں گن کر کے بتلا دیا کہ اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں، اتنے ونڈوز ہیں اور اتنے روشن دان ہیں۔ یہ سب کچھ بتلا دیا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیا، نہیں مانا۔ سب سے پہلے جو تصدیق کی تھی حضرت ابوبکر سے آ کے کہا، ارے تم جس کے ساتھی بنے پھرتے ہو نا، جس کی ہر بات پہ تم مہر لگاتے ہو کہ ہاں یہ سچا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہی رات میں مکے سے شام گیا اور پھر وہاں سے 7واں آسمان کا سفر کر کے آیا اور اللہ سے ملاقات کر کے آیا، تو اب بھی اس بات کا تم مطلب اس کی بات کو سچا مانو گے؟ فرمایا انہوں نے کہی ہے یہ بات کہ ہاں انہوں نے کہی ہے کہ میں بغیر دیکھے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے ان کا نام صدیق پڑ گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے جو آپ کو وہ سیر کرائی تھی اور وہ جو دکھایا تھا، یہ دراصل لوگوں کے لیے ایک فتنہ تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمان تھے، ان کے سامنے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے تذکرہ کیا تھا تو وہ نعوذ باللہ اسلام سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا۔ اور آج بھی کچھ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی دماغ کے اعتبار سے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، آسمان کس طرح پھٹا ہوگا، آسمان کس طرح چرا ہوگا، یہ سب کیسے ہوا ہوگا؟ جو خدا اس پوری کائنات کی زمین کو سنبھالے ہوئے ہے، جس خدا نے یہ پورا آسمان بغیر کسی پلر کے سنبھالا ہوا ہے، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا سکے؟ سوال تو وہاں ہوتا ہے کہ آدمی کی کچھ قوت، کچھ طاقت محدود ہو، لمیٹڈ ہو۔ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت تو لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے، کوئی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا، سمجھ ہی نہیں کر سکتا۔ اور یہ تو دنیا جو بتایا گیا ہے کہ جنت اتنی بڑی ہوگی اور اتنے دروازے ہوں گے، یہ تو دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتلایا گیا ہے تاکہ دنیا کے حساب سے سمجھ سکے، ورنہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہاں خدا ہی جانتا ہے کیسا ہوگا۔ یہ تو دنیا میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے صرف کہ بھئی جیسے یہاں محلات ہوتے ہیں، کنگرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی 1000 لاکھوں گنا درجہ بہتر ہوگی، دنیا کے حساب سے سمجھانے کے لیے۔ بہرحال اللہ نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو آپ کو معراج کرائی تھی یہ لوگوں کے لیے ایک فتنہ بن چکی ہے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، یہ ایک زقوم کا درخت ہے جس کا پیپ جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فرمایا کہ یہ درخت جہنم ہی میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا لوگوں سے۔ تو ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھلا کوئی درخت آگ میں بھی اگ سکتا ہے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا ہے کہ بھائی بات تو اس کی جانی چاہیے، دنیا کے حساب سے جو درخت ہوگا وہ تو زمین پر اگے گا یا مٹی میں اگے گا، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی وہ جہنم میں درخت ہے تو وہ جہنم میں ہی، آگ میں ہی اگے گا۔ وہاں بہت سے لوگ اب
دماغ کے حساب سے اگر سوچنے لگے کہ جی جہنم میں آگ میں تو بھلا درخت کیسے اگ سکتا ہے، وہ تو جل جائے گا وہاں، بھائی اس کی خوراک وہی ہے، اس کی خوراک ہی وہی ہے۔ تو جو اللہ اس زمین پر درخت اگانے پر قادر ہے، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ جہنم میں ایک درخت اگا دے؟ بالکل اگا سکتا ہے، یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں وہ درخت کیسے اگ سکتا ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان سے ان کی سخت سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ ڈراتے رہتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا چاہیے۔ رجا اور خوف دو لفظ آتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہونا چاہیے۔ اور فرمایا یہ انسان کے دو مختلف حال ہیں، یعنی کہ اللہ سے ڈر اور اللہ کی رحمت سے امید۔ جب یہ دونوں برابر رہتے ہیں، خوف بھی رہتا ہے اللہ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رہتی ہے، تو جب یہ دونوں بیلنس رہتے ہیں تو انسان صحیح رہتا ہے۔ اور جب کوئی ایک چیز غالب آ جاتی ہے تو پھر انسان بھٹک جاتا ہے۔ اگر کسی پر اللہ کا خوف ہی غالب آ گیا، اللہ کیا کرے گا اور اللہ تو یوں کرے گا اور اللہ یوں مارے گا اور یوں ہوگا، جہنمیوں کو یوں ہوگا اور یوں ہوگا، اگر کسی کو یہ خوف ہی خوف ہو گیا تو رحمت کی امید اس کے اعتبار سے ختم ہو گئی۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل گیا اور یہ کہہ رہا ہے بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، تو وہ آدمی بھی بھٹک جائے گا۔ تو سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ رجا اور خوف، امید اور اللہ کی رحمت اور امید اور ڈر کے درمیان میں انسان کو رہنا چاہیے۔ یا چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، یار اللہ میری پکڑ نہ کر لے، اور اللہ کی رحمت کہ بھئی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس چھوٹی سی نیکی کو قبول فرما لے۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ اس کی وجہ سے مجھے بخش دے۔ تو فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی ایک چیز مغلوب ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے، اگر انسان کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا تب انسان گیا، اور اگر انسان کے دل سے اللہ کی رحمت ختم ہو گئی تب انسان ختم ہو گیا۔ اللہ کا خوف بھی رہنا چاہیے اور اللہ سے مایوس بھی نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ انسان کے اوپر کیسے بھی حالات آ جائیں یہی سوچنا چاہیے نہیں بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور کرے گا۔ وہ دن ابھی نہیں آیا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔